اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو 11واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ الصادق انسٹیٹیوٹ ایک مرتبہ پھر سے آپ کے خدمت میں ایک ٹریننگ پروگرام 3 روزہ انٹروڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس پیش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 پروگرام مزید کروا چکے ہیں، اسلامک لا آف کانٹریکٹ اور بزنس ایتھکس آف اسلام کے عنوان سے۔ یقیناً آپ لوگ ان پروگرامز میں بھی شریک رہے ہوں گے، اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ان پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا تھا تو یوٹیوب پہ وہ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، آپ لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میرا نام سید مظہر عباس زیدی ہے، اور میں اس وقت الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل سے بحیثیت شرعی ایڈوائزری کمیٹی ممبر کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میں اسلامک فائنانس میں ایم فل ہوں اور ابھی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ماسٹرز ہوں کامرس میں، ایم اسلامک اسٹڈیز، CSAA سرٹیفائڈ شرعی ایڈوائزر اینڈ سرٹیفائڈ اسلامک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ AOFI کی جانب سے، یعنی اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ یہ جو ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے، اس کے اندر ہم اسلامک فائنانس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامک فائنانس کیا ہے، اور اسلامک فائنانس کے کون سے کنونشنل انسٹیٹیوٹ سے، مثلا اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹ سے کیا مراد ہے، تکافل کیسے کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہمارا ایک اویئرنیس کا پروگرام ہے کہ ہم اسلامک فائنانس کو سمجھیں۔ عمومی طور پہ آج ہر کوئی شخص اسلامک فائنانس یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اسلامک فائنانس سے مراد کیا ہے، اسلامک فائنانس ہاؤ اٹ ورکس، اسلامک بینکنگ ہے کیا، یہ کیسے چل رہی ہے، اس کے پروڈکٹس کیا ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ تفصیل اتنے کم وقت میں نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے باقاعدہ کسی ٹریننگ پروگرام میں یا سرٹیفکیٹ پروگرام میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں، لیکن یہ ہمارا پروگرام ایک مختصر تعارفی پروگرام ہوگا۔ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ 2007 میں اس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا کہ لوگوں کے درمیان اسلامی مالیاتی نظام اور اسلامی معاشی نظام کی آگاہی پیدا کریں۔ اور چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ نہ صرف عبادات بلکہ معاملات کے اوپر بھی رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر بطور خاص کے معاملات میں ربا نہیں ہو، غرر نہیں ہو، قمار نہیں ہو۔ ان تمام فقہی معاملات کو اور فقہی احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بالخصوص اسلامک بینکنگ کے عنوان سے یا پھر جو بزنس پریکٹس ہیں اس میں حلال و حرام کی ایک سوچ سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے الصادق انسٹیٹیوٹ زیر سرپرستی آیت اللہ شیخ شبیر حسن میسمی قائم کیا گیا 2007 میں۔ اور اس کے ساتھ الصادق انسٹیٹیوٹ پارٹنر انسٹیٹیوٹ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کونسل، جو کہ حکومت پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، گورنمنٹ منسٹری آف ایجوکیشن کا، اور الصادق انسٹیٹیوٹ کے تمام ہی سرٹیفکیٹ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل سے ایکریڈیٹڈ ہیں۔ اس کے ساتھ الصادق انسٹیٹیوٹ پارٹنر ہے پاکستان بھر کے مختلف تعلیمی اداروں سے، جس میں بالخصوص منہاج یونیورسٹی، اور منہاج یونیورسٹی کے اشتراک سے الصادق انسٹیٹیوٹ کراچی میں PGD ڈپلوما پروگرام آرگنائز کر رہا ہے اس وقت۔ اور یہ PGD پروگرام لیڈنگ ٹو BS اور MS ہے، جو کہ اپنی نوعیت میں کراچی میں واحد پروگرام ہے جو کہ لیڈنگ ٹو BS اور MS اسلامک فائنانس ہوگا۔ انٹرنیشنلی الصادق انسٹیٹیوٹ AOFI، جو کہ اسلامک فائنانس کا مرکزی ادارہ ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یہ بحرین بیسڈ ادارہ ہے جو کہ اسلامک فائنانس میں شرعی معیارات، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز ایشو کرتا ہے۔ اسی طرح الصادق انسٹیٹیوٹ کیمبرج انسٹیٹیوٹ آف اسلامک فائنانس UK کا بھی ایک پارٹنر انسٹیٹیوٹ ہے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ مختلف پروگرامز، مختلف سرٹیفکیٹ اور ٹریننگ پروگرامز کی سروسز دے رہا ہے، جس میں بالخصوص پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، جو کہ 1 سال پر مشتمل ڈپلوما پروگرام ہے، اور یہ BS اور MS، لیڈنگ ٹو BS اور MS ہے۔ انہیں اگر کوئی بیچلرز کیا ہوا اور اس نے پھر یہ PGD کیا تو اس کو یہ اپورچونٹی ہے کہ اگر وہ مزید تعلیم کو آگے بڑھائے گا تو وہ منہاج یونیورسٹی سے BS کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پہلے سے 16 ایئرز آف ایجوکیشن اس کے پاس ہے اور وہ یہ PGD پروگرام کرتا ہے تو پھر MS کر سکتا ہے۔ ایک ہمارا بنیادی کورس ہے سرٹیفکیٹ پروگرام، یعنی اسی پروگرام کو اگر تھوڑا سا تفصیل سے پڑھا جائے، انٹروڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کو، وہ پروگرام ہے سرٹیفکیٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، جو کہ 4 مہینوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے ایک پروفیشنل پروگرام ہے سرٹیفکیٹ ان شریعہ کمپلائنٹ ٹریڈ اینڈ فائنانس، جو کہ AOFI سے ایکریڈیٹڈ ہے اور اس کی سرٹیفکیشن بھی AOFI کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ایڈوانس لیول پروگرام ہے، ایک شریعہ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس ان AOFI شریعہ اسٹینڈرڈز، اور سرٹیفکیٹ ان اسلامک اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز۔
الصادق انسٹیٹیوٹ یہ سارے پروگرام انتہائی کم کاسٹ میں تمام پروفیشنلز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں ان کے لیے آفر کر رہا ہے، اور گروپ ڈسکاؤنٹ کے عنوان سے اور اسکالرشپ بھی باقاعدہ الصادق انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامک بینکنگ کیا ہے۔ اسلامک بینکنگ is defined as a banking system which is consonance with the spirit, ethos and value system of Islam and governed by the principle laid down by Islamic Sharia. Interest-free banking is a narrow concept denoting a number of banking instruments or operation which avoid interest. اسلامک بینکنگ سے مراد ایسا بینکاری کا نظام ہے کہ جو شریعہ کے نہ صرف احکام سے موافقت رکھتا ہو بلکہ شرعی اخلاقیات کے بھی مطابق ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کو آپ انٹرسٹ فری بینکنگ کہیں، بلا سود بینکاری کہیں۔ اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بلا سود بینکاری کہیے، اسلامک کہیں۔ اسلامک کو اسلامک کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ سود کا ہے، باقی جو مسائل ہیں وہ ثانوی مسائل ہیں، سیکنڈری ایشوز ہیں، ربا کے بعد غرر کا، قمار کا، وہ قابل حل ہے۔ لیکن جو کنونشنل بینکنگ میں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ربا کا ہے۔ ربا پہ باقاعدہ ہماری ایک ٹریننگ پروگرام ہے جو کہ آغا جواد حسین رضوی صاحب اس ٹریننگ پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے آپ سے۔ یہ بہت ایک اپرچونٹی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ ربا کے اوپر ایکسکلوزیو ٹریننگ پروگرام کہ ربا کیا ہے، ربا کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہیں۔ آج کل ربا پہ بہت سوالات کیے جاتے ہیں کہ آیا آج کا انٹرسٹ ربا کی تعریف میں شامل ہے یا نہیں، ربا کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ربا کی ٹریننگ پروگرام میں آپ ضرور جان سکتے ہیں، تو ضرور ربا کی ٹریننگ پروگرام میں بھی شرکت کیجیے گا۔ تو ایک جواب تو یہ کہ اسلامک بینکنگ اور انٹرسٹ فری بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے، دو نام ہے، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انٹرسٹ فری بینکنگ ایک نیرو کانسیپٹ ہے، یعنی انٹرسٹ فری بینکنگ کا مطلب وہ ہے کہ جس میں سود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم لفظ اسلامک کہتے ہیں تو اسلامک کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہوگا بلکہ وہ اخلاق شریعت کے مطابق ہوگا۔ یعنی پھر اسلامک بینک سے مراد صرف ایسا ادارہ نہیں ہوگا جو اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی لین دین کر رہا ہو، بلکہ اس کے لین دین میں ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ جو شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ مثلا تقسیم دولت متوازن طریقے سے ہو، عادلانہ تقسیم دولت ہو، اس میں کسی کا استحصال نہ ہو رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ابھی بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں، اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم انیشیل سٹیجز میں پاکستان کی اگر آپ پرٹیکولرلی بات کریں تو پاکستان میں سے 20% اسلامک بینکنگ ہے، اور یقیناً یہ سوال یا اعتراضات اس وقت زیادہ اہم اور ریلیونٹ ہوں گے جب اسلامک بینکنگ کا شیئر کنونشنل بینکنگ سے زیادہ ہوگا۔ ابھی چونکہ یہ شیئر کم ہے تو ابھی جتنا بھی اپنی کوشش میں کام کیا جا رہا ہے، ابھی پہلی کوشش شریعہ کمپلائنٹ کرنا ہے، یعنی صرف معاملے کو شریعت کے مطابق کر لینے کا بھی ایک یہ ہدف ہے اور اس کی بھی ایک برکت ہے۔ یعنی اگر کوئی میں معاملہ صرف حلال کروں تو یہ حلال کرنا بھی خود ایک عبادت ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں صرف اس کی منیمم کمپلائنس سے نکل کے میکسیمم ریکوائرمنٹ کی طرف آ جاؤں، یعنی کہ شریعت نے مجھ سے کیا تقاضا کیا ہے۔ جیسے مثلا ہم نماز کے والے سے کہیں کہ نماز میں مصلی کا لباس، نماز پڑھنے والے کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم لباس اتنا ہو، مثلا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہو مرد کے لیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا عمومی حالات میں بھی وہ ایسے نماز پڑھے؟ تو یہ جواب یہ دیا جائے گا یہ کم سے کم اتنا لباس ہونا ضروری ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ وہ مکمل صاف ستھرا لباس خوشبو لگا کے نماز پڑھے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیگل لیئر ہے اور ایک اس کی ایک ایتھیکل لیئر ہے۔ تو اسلامک بینکنگ اسٹارٹس ود انٹرسٹ فری بینکنگ، یعنی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اسلامک بینکنگ کے پیور کانسیپٹ کی بات کریں جو کہ ابھی بھی تھیوریٹیکل اتنا پریکٹیکل نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی طرف اسٹرائیو کیا جا رہا ہے کہ پریکٹیکلی بھی اسلامک بینکنگ اپنے ٹرو ایسنس کے ساتھ نافذ ہو، تو اس کا مطلب ایسا بینکنگ نظام ہے which is in consonance with the spirit, ethos and value system of Islam. Islamic banking, the more general term, is based not only to avoid interest-based transaction prohibiting Islamic Sharia, but also to avoid unethical and unsocial practice. In practical sense, Islamic banking is the transformation of conventional money lending into transaction based on tangible assets and real services. یہ بات بہت اہم ہے۔ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ بہت بڑا فرق جو ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے مستقبل میں بھی، وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسوں کو قرض پر دے دیں اور اس قرض کا جس طرح بھی استعمال کیا جائے، چاہے وہ کسی
प्रोडक्टिव कॉस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, बल्कि ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल बैंकिंग में जो भी पैसे दिए जाते हैं वो सारे के सारे निजी खर्चों में इस्तेमाल हो जाते हैं। नहीं, उससे भी कारोबार हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ये शर्त है। कन्वेंशनल में ये शर्त नहीं है, लेकिन मैंने किसी को कर्जा दिया और कर्ज देने के बाद जो चाहे उसका करे, उसकी जिम्मेदारी को मुझे मेरा पैसा वापस करे और मुझे मेरा इजाफा दे। जबकि इस्लामिक में ये लाजमी है कि कोई टेंजिबल एसेट्स क्रिएट हो, कोई रियल इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, रियल गुड्स एंड सर्विसेज उससे जनरेट होते हो। और जाहिर है कि जब रियल इकोनॉमी बढ़ने लगती है तो इसके हकीकी असरात मुरतब होते हैं पूरे मुआशरे पर। The model of Islamic banking system leads towards the achievement of a system which helps achieve economic prosperity. तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बाज लोग ये कहते हैं कि इस्लामिक कर लेने से क्या हो जाएगा, आप कह रहे हैं इसमें सूद है, और फिर आपने कहा कि दूसरे तरीके से कर लो, जबकि नतीजा पूरा वही है, और हम ये कहें कि इसमें सूद नहीं है, तो क्या हुआ, बात तो वही रही। देखिए, याद रखें, किसी भी मामले को शरीयत के मुताबिक कर लेने का भी एक असर है, एक बरकत है। मसलन हम ये कहते हैं कि शरीयत ये उसूल देती है कि उस चीज को बेचो जो मौजूद है, उस चीज को बेचो जो मिल्कियत में है। अगर हम सिर्फ इन्हीं बुनियादी उसूलों की रियायत करें और फिर खरीदो फरोख्त का मामला करें, तो एक जो बहुत बड़ा मसला है फेक इकोनॉमी बनना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का होना, जिसकी बुनियाद पर एक फेक इकोनॉमी क्रिएट हो। अगर आज जाके आप माहिर मईशत किसी भी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट से पूछे तो वो आपको बताएगा दुनिया का आज सबसे बड़ा मसला फेक इकोनॉमी है। दुनिया की रियल इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी ऑन पेपर वो इकोनॉमी नजर आती है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ क्रेडिट के हैं, वो सिर्फ एक आपका एतबार है, अजम्पशन है, जबकि रियल इकोनॉमिक वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज इतनी मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर किसी मामले को शरीयत के मुताबिक ही कर दिया जाए इब्तिदा में, इसकी अपनी बरकतें। हाँ, उसके बाद फिर ये सवाल होगा कि सिर्फ फतवे पर रुक गए या तकवे की तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, यानी इसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ। सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो शरीयत ने कहा उसके मुताबिक अमल करना, और उसके बाद जिम्मेदारी कि क्या करना चाहिए, यानी उस हलाल चीजों में भी बेहतरीन चीज की तरफ जाया जाए। और जाहिर है कि जब इंसान कोई मामला शरीयत के मुताबिक भी करे और फिर शरई मकासद का भी ख्याल रखे, जिसमें सबसे पहले क्या, गुर्बत का खात्मा, दौलत की आदिलाना तकसीम, और इस तरह कई और माशी मकासद, अगर इसको भी मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा तो यकीनन फिर वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, माशी इस्तेहकाम, माशी फलाह बहबूद की तरफ ये मामला आगे बढ़ेगा। फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का फलसफा क्या है? वैसे तो अमूमी तौर पे मैं इस्लामिक बैंकिंग के फलसफे में शहीद सैयद बाकुर सदर के जो आपने मुकदमा लिखा है इस्लामिक बैंक अल बैंक ला रबवी, जो आपकी मशहूर और मारूफ किताब है इस्लामी बैंकारी, जो कि इस्लामी बैंकिंग पे लिखी जाने वाली शायद पहली किताबों में से एक किताब है जिसने बुनियाद फराम की इस्लामी बैंकिंग की। उस पर आपने एक मुकदमा लिखा है इस्लामी बैंकिंग का, अगर मैं वो सिर्फ आपको मुख्तसर बता दूं तो शायद आपके लिए समझना आसान हो जाए। आप फरमाते हैं कि मुझसे सूद का खात्मा या इस्लामी बैंकारी के निज़ाम का कयाम, दो तरह के अफराद हो सकते हैं जो चाहते हैं कि इस्लामी बैंकारी हो या सूद खत्म हो। एक वो शख्स है जिसके हाथ में इख्तिदार है, इख्तियार है, ताकत है, कुदरत है, माशरे में वो पावर रखता है और वो चाहता है कि सूद खत्म हो जाए और मैं सूद जैसे गुनाह कबीरा से बचूं। तो आप फरमाते हैं यहाँ इस मुआशरे में जहां पे उस शख्स के पास इख्तिदार है, इख्तियार है, ताकत है, सिर्फ सूद के हराम होने का ऐलान करना काफी है। सूद हराम है, ताकत उसके पास है, ताकत के जरिए वो अमल भी नाफिज होगा और फिर मुआशरे में कोई मुश्किल नहीं होगी। तमाम इदारे, तमाम अफराद इस निज़ाम को सपोर्ट करेंगे, गैर सूदी निज़ाम को। लिहाजा इस निज़ाम के अंदर सूद की हुर्मत के तमाम फवायद हासिल किए जा सकते हैं और सूद के जितने नुकसानात हैं उन सबसे बचा जा सकता है। लेकिन ये कब है? जब आपके पास माशरे में पूरी ताकत मौजूद हो उस हुक्म को नाफिज करने की। लेकिन आप फरमाते हैं एक दूसरा शख्स वो शख्स है जिसके हाथ में इख्तिदार नहीं है, जिसके पास इख्तियार नहीं है, जिसके पास अ, इतने ज्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि शरीयत ने जिम्मेदारी ये दी हुई है कि वो हलाल करेगा, शरीयत के मुताबिक मामला को अंजाम देगा, हराम काम नहीं कर सकता। उस वक्त क्या किया जाए? आप फरमाते हैं बहर सूरत जिम्मेदारी है कि वो शरीयत के मुताबिक मामला करे। अब ये नहीं कि वो सूद हलाल हो जाएगा उसके लिए, चूंकि वो एक ऐसे माशरे में रह रहा है जो सूदी माशरा है, जहाँ पे तमाम निजाम ही सूदी है। आप फरमाते नहीं, वहां पर भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसे इदारे को कायम करे जिसकी तीन बुनियादी खसूसियात हो। अव्वल ये कि वो शरीयत के मुताबिक काम करे, दूसरा ये कि वो बैंक ही रहे, कि बैंक का एक आपका हाइपोथेसिस क्या है, इस्लामिक बैंक, वो बैंक की तमाम जुमला सर्विसेज खिदमात फराहम अंजाम दे।
اور تیسرا وہ اتنا فلیکسیبل ہو کہ وہ اس معاشرے میں رہ سکے. وہ معاشرے میں سودی بینک بھی ہوں گے, اس معاشرے میں سودی قانون بھی ہوگا, اس معاشرے میں لوگ آپ کو جگہ بھی نہیں دیں گے. تو اگر ان 3 کوالٹیز کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوتا ہے تو پھر یہ ادارہ سروائیو کر سکتا ہے, ایک حلال آپ کو الٹرنیٹ دے سکتا ہے جو فلیکسیبل بھی ہوگا اور آپ کی تمام سروسز اور تمام ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کر سکتا ہے. تو لہٰذا اسلامک بینکنگ کا فلسفہ یہی ہے کہ اسلامک بینک ٹیکس دا لیڈ فرام اسلامک شریعہ. اسلامک بینک کی بنیاد شرعی احکامات ہیں. اسلامک بینکنگ کین ناٹ ڈیل ان ٹرانزیکشن انوالونگ ان انٹرسٹ, ربا نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر, اس کے علاوہ غرر نہیں ہو سکتا, قمار نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کوئی کہے کہ ربا کے بغیر آج دنیا نہیں چل سکتی, قمار میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, تو یہ باتیں تو قرآن مجید میں ہی موجود ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, البتہ کچھ فوائد بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ, ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. تو لہٰذا اسلامک بینک کی بنیاد اسلامی شریعت ہے. ممکن ہے کوئی آ کے یہ سوال کرے کہ بھائی بینک تو موجود ہی نہیں تھے پہلے, آپ کون سے بینکنگ کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بینک تو ایک ادارے کا نام ہے, آپ اس کا نام بینک رکھیں یا آپ جو بھی نام رکھنا چاہے رکھیں. ہمیں مسئلہ نام کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ اس کام کے ساتھ ہے کہ وہ قرض سود پر لیتے ہیں اور قرض سود پر دیتے ہیں. قرض لینا غلط نہیں ہے, قرض دینا غلط نہیں ہے, غلط سود ہے. اچھا, اگر ہم یہ قرض پہ لینا اور قرض پہ دینے کے معاملے کو ختم کر لیں تو کہ شریعت کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, شریعت میں 9 طریقے جائز ہیں, ایک طریقہ ناجائز ہے. شریعت کہتی ہے خرید و فروخت کرو, شریعت کہتی ہے مزاربہ کرو, شریعت کہتی ہے مزارعہ کرو, مساقات کرو, مشارکہ کرو. یہ وہ تمام اصطلاحات ہیں جو آج ایجاد نہیں ہوئی, جو 14 سال سے قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے. فقہاء نے اپنی فقہی کتابوں میں ان باتوں کو لکھا ہے. مشکل یہ کہ ہم نے صرف ایک کنونشنل فائنینشیل سسٹم ہی دیکھا ہے جو کہ بیسڈ آن لون ہے, انٹرسٹ ہے. لہٰذا ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید فائنینسنگ اسی طرح سے ہو سکتی ہے, جبکہ ابھی ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ شریعت نے آپ کو کئی طریقے بتائے نفع کمانے کے. اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو تجارت کریں, مزاربہ کر لیجئے, اس میں آپ پیسے لگائیں, دوسرا کام کریں, اس کے اپنے شرط و شرائط ہیں. جو منع ہے وہ سود ہے, یعنی قرض پر سود ہے, قرض بھی منع نہیں ہے. لہٰذا ہمیں لفظ بینک کو کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث میں لفظ بینک کہاں آیا, یہ تو یہودیوں کی ایجاد ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ معاملہ شریعت کے مطابق ہوگا تو یہ جائز ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہوگا ناجائز ہے. مثلا جیسے ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں, کوئی چیز باہر جا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اگر میں امریکہ جا رہا ہوں یا کسی ایسے ملک جا رہا ہوں جو مسلمانوں کا ملک نہیں, کیا میں حرام کھا سکتا ہوں؟ آپ بولیں گے نہیں حلال ہی کھانا ہے. تو آپ کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں امریکہ آنے کے بعد ذمہ داری نہیں عمل کرنا؟ نہیں, ذمہ داری ہے, اور وہاں پر ہر کام غلط بھی نہیں ہے. جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے, جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا کوئی ادارہ ہو, کوئی چیز ہو, ہمارا کرائٹیریا اسلامک لا ہے, شریعہ ہے. اگر وہ خرید و فروخت ان احکام کے مطابق ہو رہی جو شریعت نے بتایا جائز ہے, شراکت اس طرح ہو رہی جو شریعت نے بتایا جائز ہے, اگر اس طرح نہیں ہو رہی ناجائز ہے. یعنی اسلامک بینکنگ کو ہم یہ نہیں کہتے یہ پروڈکٹ حرام ہے, ہم یہ کہتے ہیں اس کا پروسیس میں مشکل ہے. بینک کی ذمہ داری منی سرکولیشن ہے, اور منی سرکولیشن ہماری مختلف متعدد روایات میں آیا ہے کہ پیسہ گردش کرنے سے بڑھتا ہے, پیسے میں اضافہ گردش کرنے سے ہوتا ہے, یعنی جب پیسہ ایک جگہ نہ رہے بلکہ آگے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہے. مشکل یہ کہ یہ پیسہ اگر سود کی بنیاد پہ آگے لیا دیا جائے یہ غلط ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ؟ جی ہزاروں طریقے ہیں, وہ آگے ذکر کیے جائیں گے. اور سود کی بھی ایک محدود تعریف ہے. سود ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ سود کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ سود ہر جگہ ہے, سود سے بچا ہی نہیں جا سکتا, جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں سود تو پہلے ہوتا تھا اور آج نہیں ہوتا. یہ دونوں افراد و تفرید ہیں. سود ہے, سود کی اپنی لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں, اگر اس باؤنڈری میں فال کرتا ہے سود ہے, اگر اس میں نہیں ہے تو سود نہیں ہے. لہٰذا اسلامک بینک فوکس آن جنریٹنگ ریٹرنس تھرو انویسٹمنٹ ٹول وچ آر شریعہ کمپلائنٹ. تو لہٰذا اسلامک بینک کی بنیاد کیا ہے؟ شریعہ کمپلائنس. اسلامک شریعہ لنکس دا گین آن کیپٹل ود اٹس ایکچوئل پرفارمنس. شریعہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو نفع و نقصان ہوگا وہ حقیقی عمل کے نتیجے میں ہوگا, صرف قرضے کی بنیاد پہ نہیں کہ میں نے قرضہ دے دیا مجھے صرف نفع ہی نفع ہوگا. اب چاہے سامنے والے کو بزنس میں لاس ہوا ہو لیکن میرا پرنسپل بھی گارنٹیڈ ہے اور میرا پروفٹ بھی گارنٹیڈ ہے. لیکن اسلامک شریعہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اس میں نفع و نقصان تجارت میں ہوتا ہے تو نفع و نقصان ملے گا. اگر نفع ہے تو نفع, نقصان ہے تو نقصان. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف نفع لوں اور نقصان کسی اور کے ذمہ آ جائے. اس کو ایک قاعدہ ہے, قاعدہ ضرر لا ضرر ولا ضرار, کہ نہ نقصان خود بیجا نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. لہٰذا اسلامی بینک کی بنیاد شریعہ کمپلائنس ہے.
which is operating within the ambit of Sharia. The operation of Islamic banking are based on sharing the risk which may arise through trading. आप तिजारत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरियस इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस। और ये करने के लिए ऐसा नहीं कि इस्लाम के पास कोई हल नहीं, कोई तरीका नहीं है, तरीके बहुत हैं। एक चीज हराम है, लिहाजा सूद के बगैर तिजारत खरीदो फरोख्त करें, इजारादारी करें, किराएदारी करें, मुशारका करें, मुजारबा करें। इतनी सारी इस्तिलाहाती जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आज की नहीं है, फिर मैं अर्ज करूंगा, ये वो तमाम अहकाम जो कुरान और हदीस से हमें हासिल हुआ है। लिहाजा सूद हराम है, तिजारत हलाल है। जब हम कहते हैं कि सूद हराम है इस्लामी बैंकिंग में तो हम ये नहीं कहते बैंकिंग हराम है, हम ये कहते हैं सूद हराम है। सूद खत्म कर दे, मामला ठीक हो जाएगा। अगर आज आप मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, यानी बैंक जो रजिस्टर्ड एक इदारा बैंक के नाम से हो, तो इसकी तारीख कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ना हो। लेकिन अगर आप इन मामलात की हिस्ट्री की बात करें तो ये मामला तो रसूल अकरम के दौर के साथ है। आप खुद ताजिर थे, आप खुद तिजारत फरमाया करते थे, यहाँ तक कि सहाबा कराम आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम आप सब तिजारत करते थे। आप कभी खरीदो फरोख्त करते, कभी मुशारका करते, कभी मुजारबा करते। ये आज इस्लामिक बैंक कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आज एक इदारे की सूरत में कर रहा है, एक नाम के साथ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये मामलात तो शुरू से हैं, बल्कि इंसानियत जब से तब से इंसान खरीदो फरोख्त किसी न किसी सूरत में कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है। इदारों की बात करें कि इस नाम के साथ इदारा, तो हम देखते हैं कि पहला इस्लामिक बैंक जो रजिस्टर्ड हुआ वो 1963 में 1963 में मिस्र में हुआ, मिड गमर सेविंग बैंक्स के नाम से। 1975 में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा में कायम किया गया। 1975 ही में दुबई इस्लामिक बैंक कायम हुआ। 1969 में पहली इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश की गई सूडान में। 1983 के अंदर ईरान में इनकलाब इस्लामी 1979 में, और उसके बाद पूरे निज़ाम को इस्लामिक किया गया, तो उसके अंदर बैंकारी का निज़ाम भी शरई उसूलों के मुताबिक इस्तवार किया गया। 1983 में मलेशिया में डेवलपमेंट हुई। 1990 में हम देखते हैं कि एओफी जो कि एक मरकजी इदारा है, जो कि आज इस्लामिक बैंकिंग में एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है, इस्लामिक बैंकिंग में शरीय स्टैंडर्ड्स के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, 1990 में कायम हुआ। इस्लामिक बैंक की कैपिटल इस्लामिक फाइनेंस में कैपिटल इस्लामिक कैपिटल मार्केट भी डेवलप हुई 1990 में, जब पहली मरतबा ट्रेडेबल सुकूक लॉन्च किए गए। 2010 के अंदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मलेशिया में मुख्तलिफ इस तरह बहरैन में इदारे कायम किए गए। ज़ाहिर है कि तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती है, इस्लामिक बैंक से शुरू हुई, फिर इंश्योरेंस सेक्टर भी अंदर आया, कैपिटल मार्केट भी आई, उसके बाद फिर मनी मार्केट के ऊपर भी काम होने लगा। तो बुनियादी तौर पे ये जो सारे मामले हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे हराम है कि कभी जायज नहीं हो सकते, नहीं, कभी ऐसी बात नहीं है। जो इसके अंदर मसला है, जो मसलन सूद है, वो खत्म हो जाए तो मामला जायज है। याद रखिए, देखिए इबादात में और मुआमलात में फर्क है। इबादात के अंदर हम पाबंद हैं, जैसे हमें शारे ने बताया वैसे ही काम करना, जैसे उन्होंने कहा नमाज पढ़ो वैसे ही पढ़नी है, जैसे कहा रोजा रखो, हम अपने हिसाब से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मुआमलात के अंदर हमें शारे ने नहीं बताया कि ये खरीदो फरोख्त ऐसे होती है और आज के बाद खरीदो फरोख्त इसे कहते हैं, इससे पहले कोई खरीदो फरोख्त ना होती है, नहीं, बल्कि खरीदो फरोख्त तो शुरू से हो रही है। जो बात शरीयत में बताई गई वो दो चीजें हैं, किस चीज का मामला करना ठीक है और किस तरह से मामला करना ठीक है, यानी प्रोडक्ट बताया गया और प्रोसेस बताया गया है। लिहाजा अगर किसी चीज का प्रोडक्ट ठीक है और प्रोसेस गलत है तब भी ठीक नहीं है, अगर किसी चीज का प्रोडक्ट ठीक नहीं है प्रोसेस ठीक है तो भी ठीक नहीं है। मिसाल मैं आपको दूं, मसलन कोई एक ऐसा जानवर है जिसको खाया पिया नहीं जा सकता, गैर माकूल लहम जानवर है, अगर चाहे उसको ज़िबा भी करके आप ज़िबा कर लें, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें, वो कभी भी हलाल नहीं होगा उसका खाना, क्योंकि उसका प्रोडक्ट हराम है। इसी तरह से मसलन शराब शराब का बेचना खरीदना बेचना हराम है, लिहाजा अगर उसको जितने अदब व आदाब के साथ बेच दिया जाए और तमाम शरई उसूलों के मुताबिक, तब भी वो हराम है। इसी तरह एक मरतबा मामला ठीक होता है, यानी असल चीज ठीक होती है, उसको करने में कोई हर्ज होता है। मैंने कोई चीज बेची है लेकिन वो चीज बेची जो मेरी मिल्कियत में नहीं है, ये गलत हो गया। तो लिहाजा प्रोडक्ट और प्रोसेस, मसलन गोश्त तो गाय का है, मुर्गी का है, लेकिन वो ज़बीहा नहीं है, मुर्दार है, अब ये मुर्दार होने की वजह से हराम हो जाएगा। लिहाजा प्रोडक्ट और प्रोसेस कंप्लायंस जरूरी है। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में दिसंबर 2023 के जो फिगर्स हैं उसमें इस्लामिक बैंकिंग के डिपॉजिट तकरीबन 22,000 अरब रुपए के बराबर है, और तकरीबन पाकिस्तान में टोटल बैंकिंग का इस्लामिक बैंकिंग का जो पोर्शन है उसका 6,160 अरब पाकिस्तानी रुपीस डिपॉजिट इस्लामिक बैंकिंग के हैं, जो कि तकरीबन 22% बनता है इंडस्ट्री का।
اسی طرح سے ایسٹ سائڈ میں بات کریں تو تقریباً 13,000 کے قریب 13,000 ارب روپے کی قریب فائنینسنگ ہے جو لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے بینکوں کے ذریعے. ان میں سے 25% اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے ہے جو کہ 3,285 ارب روپے بنتا ہے. پاکستان میں تقریباً 20% اسلامک بینکنگ کے ایسٹس ہیں اور تقریباً 3,500 کے قریب اسلامی برانچز ہیں. پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو جو جدید اسلامی بینکاری ہے اس کی تاریخ ویسے تو یہ تاریخ شروع ہوتی ہے پاکستان کے قیام کے ساتھ. جب اسٹیٹ بینک کے قیام ہوا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایسا معاشی نظام چاہتے ہیں جو سود سے پاک ہو اور دوسرے معاشی نظاموں پہ منحصر نہ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بھی یہ بات ڈالی گئی کہ یہ ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور قانون میں سب سے اہم ترین قانون اور بنیادی قانون قرآن و حدیث ہے. لہٰذا ہر وہ قانون جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ قابل عمل نہیں ہے اور وہ درست قانون شمار نہیں ہوگا. پھر اسی بات کو انڈورس کیا گیا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں, 1962 کے, 1973 جو کہ ابھی کا پریویلنگ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی. البتہ اسلامی بینکنگ کے اوپر کوئی یا پھر باقاعدہ سے اسلامی بینکاری کرنے کے لیے منظم اقدامات نہیں کیے گئے. پہلا جو قدم اٹھایا گیا 1980 میں اٹھایا گیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان دیا. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بھی کام راتوں رات کیا جاتا ہے, راتوں رات تبدیلی آتی ہے تو پھر بسا اوقات اس کے فائدے نہیں ہوتے, نقصان زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہوا یہ کہ اچانک سے لوگوں نے دیکھا کہ پورا ملک کا معاشی نظام اسلامک ہو گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اب اکاؤنٹس کا نام PLS ہو گیا ہے, پروفٹ لاس شیئرنگ ہو گیا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. نہ لوگوں کو پتہ ہے شریعت کیا ہے, نہ لوگوں کو احکام پتہ ہے, نہ کتابیں موجود ہیں, نہ ایسے افراد موجود ہیں جو اس میں ماہر ہوں اور نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فائنینشیل سائٹ کے اوپر, نہ کوئی پروڈکٹ بدلا ہے. وہی سارے کام ہو رہے ہیں, وہی گورنمنٹ بانڈز ہیں, وہی ساری چیزیں جو پہلے حرام تھیں وہ کل نام بدلنے کی وجہ سے حلال ہو گئیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگ اسلامی بینکنگ کی طرف راغب ہونے کی بجائے متنفر ہو گئے اور اس سے بدزن ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو نام بدل دیا گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ جب 2002 میں باقاعدہ شروع ہوئی تو اب یہ تبدیلی صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ باقاعدہ پاکستان کے دونوں ریگولیٹرز اسلامک چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, پہلے انہوں نے اپنے اداروں میں اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ, اسلامک فائنانس ڈپارٹمنٹ قائم کیا, اس کے اوپر کام کیا کہ اسلامی بینکنگ کیا ہے, کیسے آپریٹ کرے گی, اس کے موڈس آپرینڈی کیا ہوگا, کیا کیا سسٹم ہو سکتا ہے, آیا فل فلیج اسلامک بینک بنایا جائے گا, کوئی سبسڈری بنائی جائے گی کنونشنل بینک کی, یا پھر ونڈو آپریشنز ہوں گے کسی کنونشنل بینک میں ایک پورشن اسلامک بینکنگ کے لیے ہو. اور اس کے بعد پھر اس کے شریعہ بورڈ نے ایک شریعہ بورڈ بنایا گیا, اس نے ان ڈاکومنٹس کو ریویو کیا, پروڈکٹس کو ریویو کیا کہ اسلامک بینک کن بنیادوں پہ لوگوں سے پیسے لے گا, کن بنیادوں پہ لوگوں کو پیسے دے گا, اور پھر آہستہ آہستہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2002 میں کے بعد اسلامک بینکنگ کے لائسنس ملنے لگے اور پاکستان میں پہلا لائسنس بینک اسلامک بینک میزان بینک قرار پایا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, مختلف سود کی ممانعت کے فیصلے آئے لیکن وہ چیلنج ہوتے رہے. ایک جو میجر ڈیولپمنٹ تھی وہ 2022 میں جب فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیجن آیا. میں آپ سب سے دوبارہ درخواست کروں گا اس ڈیسیجن کو ضرور پڑھیں. اکثر و بیشتر جو ہمارے سوالات ہیں سود کے متعلق کہ بھائی سود تو پہلے ہوتا تھا جب لوگ بیچارے غریب ہوتے تھے اور ان کو پیسے دے نہیں پاتے تھے, لوگ انہیں غلام بنا لیتے, ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتے. آج کوئی سود نہیں ہوتا, آج تو لوگ پیسے بناتے ہیں. تو آیا یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کیا پہلے کے دور میں کوئی پروڈکٹیو لون نہیں دیا جاتا تھا, صرف کنزمپشن لون ہوتے تھے؟ تو یہ وہ ساری باتیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ کورٹ میں ڈسکس نہیں کی گئی, یہ آرگومنٹس نہیں کیے گئے, اس کے حق میں بھی دلائل دیے گئے ہیں, اس کے باطل میں بھی دلائل دیے گئے ہیں. لیکن جب کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی ریشنلز ہوں گے, اور وہ پورا فیصلہ جو کہ جسٹس محمد انور صاحب نے تحریر کیا تھا یہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ایکسیسیبل ہے. میں آپ سب سے چاہوں گا آپ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو. اگر کوئی شخص پڑھ لکھ کر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض جاندار ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے, اور اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اصلاح کی جائے. لیکن اکثر و بیشتر ہمارے ہاں ڈیبیٹ سے پہلے اعتراض ہوتا ہے, تنقید پہلے ہوتی ہے, تحقیق بعد میں ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی تحقیق کر کے تنقید کرتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ تمام اعتراضات اور جو ان کے جواب دیے گئے وہ ہیں, اور پھر ایک نیا اعتراض ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اعتراض اہم ہے, پھر اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اگر اعتراض وہی ہے جو ہر کوئی شخص عام انسان بات کر رہا ہے, تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کہ اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی معلومات, آپ لوگوں کا آرگیومنٹ عام آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے, عام لوگوں کی طرح جو بازار میں روڈ پہ چلتے ہوئے ایک انسان ہے, بلکہ آپ کا آرگیومنٹ بہتر ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کبھی بھی اسلامی بینکنگ جو ہے یہ واجب ہے کرنا, نہیں واجب نہیں ہے, آپ نہیں کریں,
لیکن اگر کر رہے ہیں تو حرام سے بچیں، حرام سے بچنے کے لیے حلال پر آ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بہتری کی؟ جی بہت گنجائش ہے، کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر گنجائش نہ ہو بہتری کی، بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ تو 2022 میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی، 2024 میں ایک مرتبہ پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت رجحان ہے، اور ابھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اور SECP بھی، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جو کہ ہمارے فائنینشیل سسٹم کے ریگولیٹر ہیں، بہت کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اور حقیقی طور پر اسلامک بینکنگ کو آگے بڑھانے میں۔ یعنی جب اسلامک بینکنگ ابتدا میں آئی تو شاید یہ باتیں تھیں کہ شاید آن پیپر چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، نہیں، لیکن اب ریگولیٹر اس کے اوپر آڈٹ کر رہا ہے، اس نے باقاعدہ شرعی گورننس فریم ورک دیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا اپنا گورننس فریم ورک ہے، شریعہ کا، SECP کا الگ ہے، کہ اگر کوئی ادارہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اسلامک ہے تو اب اس کے لیے شرائط ہے کہ وہ شریعہ کے میکینزم کو انشور کرے گا، اس کے پاس ایک باقاعدہ شریعہ بورڈ ہونا چاہیے جو اس کے تمام خدمات کو، تمام پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ویٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہاں حلال بھی ہے یا نہیں، پھر اس میں آڈٹ کا نظام بھی ہے، کمپلائنس کا نظام بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان میں کل ملا کے 22 بینک ہیں، جن میں سے تقریباً 16 کے قریب کنونشنل بینکس ہیں، یعنی جو روایتی بینکاری دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اسلامک بینکنگ کی بھی سروسز دے رہے ہیں، جیسے الائڈ بینک، عسکری بینک، بینک الفلاح، بینک الحبیب، حبیب بینک، حبیب میٹروپولیٹن، JS بینک اور MCB بینک کی کوئی بھی ونڈو سروس نہیں ہے، بلکہ ان دونوں بینک کی اپنی اسلامک سبسڈری ہے، یعنی ان کا باقاعدہ ایک بینک ہے جو ان کی سبسڈری ہے۔ JS بینک کی سبسڈری بینک الاسلامی ہے، اور MCB بینک کی سبسڈری MCB اسلامک بینک ہے۔ اس طرح تمام بینک جو ہے پاکستان میں اس وقت اسلامک بینکنگ کی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 6 کے قریب فل فلیج اسلامک بینک ہے، جن کی کوئی کنونشنل برانچ نہیں ہے۔ میزا اچھا، یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ اسلامک کیا کیا ہے کہ آپ نے کنونشنل کے اندر ایک آپ نے میز لگا دی، کا یہ اسلامک ہو گئی؟ بھائی جب ہم کہتے ہیں اسلامک، اسلامک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میز اسلامک ہے، وہاں بیٹھ کے مسلمان ہے باقی مسلمان نہیں ہے، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں پھر یہ جو پیسہ لیا جائے گا نا، یہ پیسہ پھر انہی چیزوں میں استعمال ہوگا جو شریعہ بورڈ نے اپروو کیا ہے، انہی طریقوں سے لیا جائے گا، انہی طریقوں سے آگے استعمال کیا جائے گا جو شریعہ بورڈ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، جس کی نظارت اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو اسلامک ہو جائیں گے، نہیں، پھر آپ کے پیسے اس سسٹم کے تحت چلیں گے جو سسٹم اسلامک کہلا رہا ہے۔ میزان بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ بینک، MCB اسلامک، اور فیصل بینک جو کہ کنونشنل تھا ابھی وہ کنورٹ ہو کے فل اسلامک ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے 6 فل فلیج اسلامک بینک ہیں۔ 2002 میں جب فیصلہ، جب 2002 میں ربا کے کیس کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے اور کیس پینڈنگ میں چلا گیا تھا، تو UBL بینک بھی ان بینکوں میں سے تھا جنہوں نے اسٹے آرڈر کے لیے ریکویسٹ ڈالی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں، اسٹیٹ بینک میں۔ تو اس وقت ان کی یہ پلی تھی کہ اسلامک بینکنگ جو بزنس ہے یہ وائبل نہیں ہے، یہ بہت رسکی بزنس ہے، اس کے اندر کام ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر کریڈٹ رسک کے علاوہ مارکیٹ رسک بھی ہے، انوینٹری رسک بھی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں آپ مرابحہ کرتے ہیں تو آپ کو چیز کا رسک لینا ہوتا ہے، اونرشپ لینی ہوتی ہے، پوزیشن لینی ہوتی ہے، تو یہ بزنس چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن 2022 میں جب فیصلہ آیا تو اس میں یہی ریمارکس تھے کہ UBL بینک کی تو اب خود 400-500 برانچز ہیں، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامک بینکنگ ایک وائبل آپشن نہیں ہے، بلکہ وائبل آپشن ہے، اور لوگ اس کے یعنی آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ بیسک پرنسپلز کیا ہے اسلامک بینکنگ کے؟ سینسٹیٹی آف دا کانٹریکٹ، جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی، چاہے وہ پیسے لینے کے معاملے میں قرض کا معاملہ ہو، مزاربہ کا معاملہ ہو، ودیعہ کا معاملہ ہو، وکالت الاستثمار کا معاملہ ہو، یا پھر پیسے دینے میں کسٹمر کو مرابہ ہو، مشارکہ ہو، سلام و استثناء ہو، وہ عقد صحیح ہونا چاہیے، اس میں شریعہ کمپلائنس ہو۔ یعنی یہ اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنس سے کیا مراد ہے، کسی بھی معاملے کے اندر شریعت کے کیا، خرید و فروخت میں کیا احکام ہیں، اجارہ داری میں کیا احکام ہے، شراکت داری میں کیا احکام ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ابھی اسلامک لا آف کانٹریکٹ پر ہوئی ہے، پہلی، دوسری، تیسری رمضان کو اس کے لیکچرز یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ معاملے میں فیئرنس ہونی ضروری ہے، انویلڈ سبجیکٹ میٹر نہیں ہونا چاہیے، اکنامک ایکٹیویٹی کو کریٹ کرے، ربا نہیں ہونا چاہیے، اور رسک شیئرنگ ہو۔ اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی آگے یہ کہے کہ بھائی اسلامک بینکنگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں کوئی فیئرنس نہیں ہو رہی ہے، یا پھر اس سے کیا اکنامک پرپز ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کہیں پریکٹس غلط ہے نا تو اس پریکٹس کی وجہ سے کانسیپٹ غلط نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی مسلمان کا عمل خراب ہے، مسلمان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، قرآن مجید پر، اور یہ سارے اچھے اعتقادات، اور سچ بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اس کے کردار میں کوئی کمزوری، وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسلام خراب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان میں کمزوری ہے۔ لہٰذا اگر آج چند مسائل اسلامک بینکنگ میں ہیں
کچھ لے کے، اس کا مطلب نہیں اسلامک بینکنگ از خود سرے سے ہی حرام ہے، بلکہ جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہوتی ہے جب ہم کسی ایک مشکل کو لے کے پورے نظام کو باطل قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بات کریں اسلامک بینکنگ کی تو ہمارے سامنے دو سسٹم میں، یا فل فلیج اسلامک بینک ہے، کنوینشنل بینک ہیں کہ جن کی اسلامک سبسڈری یا ونڈوز ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ میجر آپریشن کیا ہوتے ہیں بینکس کے کسی بھی۔ دیکھیں بینک کے جو بیلنس شیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بینک کی بیلنس شیٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائبلٹی سائڈ، ایک ہوتا ہے ایسٹ سائڈ۔ لائبلٹی سائڈ سے مراد بینک کی بیلنس شیٹ کا وہ حصہ جس میں لوگوں کا پیسہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں سے کتنا پیسہ لیا ہوا ہے۔ یعنی لائبلٹی کا مطلب، لائبلٹی جیسے لفظ کا مطلب ظاہر ہے، لائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری۔ لائبلٹی یعنی بینک نے جو پیسے لیے کسٹمر سے، اسے لائبلٹی کہتے ہیں، بینک پیسے لے رہا ہے۔ اور ایسٹ سائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بینک جو پیسے کسٹمر کو دے رہا ہے، ایک مرتبہ گیا بینک میں پیسے جمع کرائے، یہ بینک کی لائبلٹی ہے۔ چونکہ ہم اسلامک بینک سمجھنا چاہ رہے ہیں لہٰذا میں بینک کے تناظر میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، میں کنزیومر کے اعتبار سے نہیں بتا رہا کہ کنزیومر جاتا ہے وہ پیسے جمع کرا دیتا ہے یہ کرنٹ ہے، میں آپ کو بینک کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اسلامک بینک کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ اسلامک بینک کے بھی دو طرح کے آپریشن ہوتے ہیں، ایک مرتبہ وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، ایک مرتبہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے۔ جب پیسے لیتا ہے یہ بینک کی لائبلٹی ہے، اور جب پیسے دیتا ہے تو یہ بینک کا ایسٹ ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل کریٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد کے اوپر اسلامک بینک کے مختلف پروڈکٹس ہیں۔ اگر آپ بات کریں لائبلٹی سائڈ کی کہ بینک جب پیسے لیتا ہے تو تین طرح سے پیسے لے سکتا ہے، یا وہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کی آفر کرتا ہے کہ آپ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیں، جس کو ڈیمانڈ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی ریمونریشن، مالی منفعت نہیں ملتی، کوئی آپ کو پیسے پہ پیسہ نہیں ملتا ہے، البتہ آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنے پیسے نکال دیجئے۔ ہاں بینک کی جو دوسری سروسز ہیں، مثلا ڈیبٹ کارڈ دینا، چیک بک دینا، انٹرنیٹ بینک، یہ بینکنگ سروسز ہیں۔ ہم جو فرق بتانا چاہ رہے ہیں وہ فرق ہے، اگر کوئی فائنینشیل بینیفٹ دے، فائنینشیل ریمونریشن دے، کوئی مالی عوض دے، اسے ہم کہیں گے کہ کوئی نفع دیا ہے اس نے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں وہ پیسے نکال سکیں اور رکھ سکیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر بھی یہ اختیار ہوتا ہے، آپ جب چاہیں پیسے نکالیں اور رکھیں، لیکن اس کے اندر آپ کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اضافہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے ٹرم ڈپازٹ۔ ٹرم ڈپازٹ کا بس فرق یہ کہ اس کے اندر آپ کو کوئی پیسے اضافی ملتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ پیسے نہیں نکال سکتے، ایک وقت تک کے نہیں نکال سکتے، اگر آپ اس سے پہلے نکلوائیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بینک کے پاس بنیادی طور پہ تین طرح کے پروڈکٹس ہیں پیسے لینے کے، یا وہ کہتا ہے پیسے دے دیں جب چاہے لے لیں، میں آپ کو کوئی بھی اس پہ بینیفٹ نہیں دوں گا، مالی بینیفٹ ہاں بینکنگ سروسز میں آپ کو ساری دوں گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو ریٹرن بھی دوں گا کچھ نہ کچھ، اور آپ جب چاہیں نکال لیجئے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ میں آپ مجھے پیسے دیں، اب میں آپ کو مالی منفعت دوں گا، زیادہ دوں گا، لیکن آپ نکال ہمیشہ نہیں سکتے، اگر آپ نکالیں گے وقت سے پہلے تو نقصان ہوگا آپ کا۔ یہ ہو گیا لائبلٹی سائڈ۔ اسلامک بینکس میں کون کون سے آپشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یاد رکھیں، اسلامک بینک کوئی جنت سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ کنونشنل بینک کوئی حرام چیز ہے، کوئی جہنمی چیز ہو کہ ہم بولیں کہ بھائی کہ کنونشنل بینک تو حرام تھا، نجس تھا، اسلامک بینکنگ کرو یہ تو ضروری اور یہ بات نہیں۔ بھائی بینک بینک ہے، اسلامک ہو یا کنونشنل ہو، بس فرق اتنا ہے کہ کنونشنل بینک میں سود اور دیگر معاملات ہیں جو شرعاً حرام ہے۔ آپ اگر ان چیزوں کو ختم کرتے تو بینک کا ہونا کوئی حرج نہیں ہے، بینک ہو سکتا ہے، بینک کا ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ کوئی بولے یہ بینک ہمارا نظام نہیں، یہودیوں کا نظام ہے، ہم معاملات بہت سارے بعض دوسرے لوگوں نے شروع کیے۔ دیکھیں جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی، آج بہت ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ غرب سے ہوئی ہے، کیا ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں نے کیا ہم نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں چاہے فائنینشیل ڈیولپمنٹ ہو یا مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ان کے نزدیک شریعت اسلامی نہیں ہے، ان کے نزدیک اسلامی قوانین نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ترقی کی اپنے قوانین کے مطابق، جو ان کو صحیح لگا انہوں نے اس طرح سے کام کیا۔ لیکن میں اور آپ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے پر ذمہ داری کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، لہٰذا جب ہم کسی جدید معاملے کو دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پروڈکٹ ٹھیک ہے، یعنی خود شراب کی طرح تو نہیں ہے، اگر شراب کی طرح کوئی چیز ہے تو اس کا بیچنا خریدنا اس پہ کوئی بھی کاروبار کرنا حرام ہے، لیکن اگر وہ پروڈکٹ ٹھیک ہو تو اس کے پروسیس کو دیکھیں گے، پھر پروسیس میں ربا تو نہیں ہے، شریعت نے ہمیں ڈوز نہیں بتائے، یہ نہیں بتایا کیا کرنا ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتایا کیا نہیں کرنا، کیونکہ جو کرنا ہے وہ تو بہت ساری چیزیں جائز ہیں، حلال بہت ہے، حرام کم ہے۔ شریعت ہی کہتی ہے جب بھی کوئی نیا معاملہ کرو اس میں ربا نہ ہو، غرر نہ ہو، قمار نہ ہو، اکل مال بالباطل نہ ہو، بس یہ موٹی موٹی باتیں نہ ہو، باقی سب حلال ہے۔ لہٰذا ہمیں لفظ بینک کو قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں۔ آپ لفظ بینک رکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا، یا کوئی بھی نام رکھ دیں، آپ اس ادارے کا نام بینک چینج کر، کسی کو نام لفظ بینک اچھا نہیں لگتا وہ رکھ دے کوئی بھی مثلا کوآپریٹو سوسائٹی،
کوآپریٹو انسٹیٹیوٹ، کچھ بھی نام رکھے، اور اگر کام وہ بھی یہی کرے کہ قرض پہ قرض لے، سود پر قرض دے، یہ حرام ہے، چاہے آپ اس کا کچھ بھی نام رکھیں. اور اگر چاہے اس ادارے کا نام بینک ہو، لیکن اگر وہ پیسے لے لوگوں سے، سود اس میں شامل نہ ہو، اور پیسے دے، اور اس پیسے دینے کے اندر ان طریقوں سے دے جو شریعت نے بتایا طریقے، تو وہ جائز شمار ہوگا. وہ کیا طریقے ہیں ہم بتائیں گے، چونکہ ہم اینڈ کنزیومر ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے پیسے دیے، پیسے لیے، تو ہمیں لگتا ہے کہ بات ایک ہے. نتیجے میں ایک ہونا حکم میں ایک ہونے کا باعث نہیں بنتا. یعنی اگر دو چیزیں نتیجے میں ایک جیسی ہیں، ایک جانور مر جائے، ایک کو ذبح کیا جائے، نتیجے میں دونوں مر گئے، دونوں کا گوشت ایک ہی جیسا ہے، لیکن ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، کیونکہ ایک میں پروسیس فالو ہوا، ایک میں پروسیس فالو نہیں ہوا. لہٰذا یہ بات ذہن میں واضح رہے. فائنینسنگ سائٹ کے اوپر کون کون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں؟ بینک فائنینسنگ کرتا ہے، پرسنل فائنینس دیتا ہے، یعنی کسی شخص کو پیسے چاہیے، کیوں چاہیے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر؟ ہاؤس فائنینس ہوتا ہے، یا پھر گاڑی کے لیے ہوتا ہے، گاڑی، بائک وغیرہ، یا آپ کو اپنے نجی خرچوں کے لیے پیسے چاہیے تو آپ بینک کے پاس جاتے ہیں. آپ کو گھر چاہیے تو گھر کے لیے بینک کیا فائنینسنگ کرتا ہے؟ پیسے دیتا ہے آپ کو. گاڑی کے لیے دیتا ہے. اب دیکھیں پیسے دیتا ہے، اب پیسے دینے میں اگر وہ قرض کی بنیاد پر دے اور سود لے، یہ غلط ہے، لیکن اگر وہ قرض کی بنیاد پر نہیں، دوسرے طریقے سے پیسے دے تو وہ جائز ہے. کوئی یہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ سمپل سی بات ہے، آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا گھر بنانا ہے، یا آپ کے پاس زمین ہے، آپ نے کہا کہ مجھے گھر بنانا ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ کو پیسے دیا، آپ نے گھر ڈیولپ کر لیا، آپ میرے قرضہ واپس کریں گے، قرضہ ہے. میں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں ہم لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، گھر دونوں ڈیولپ کرتے ہیں، ایک پورشن میں آپ رہ لو، ایک میں رہ لوں گا، اگر آپ راضی ہیں. دونوں کا راضی ہیں، یہ شرکت ہو گئی، دونوں میں پیسے دیے، دونوں میں گھر بنا، لیکن دونوں کے حکام الگ الگ ہیں. آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا کہ مجھے مثلاً ایک گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے قرضہ دے دیں، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، گاڑی خرید لیں. گاڑی اب وہ لے نہیں لے، میں ممکن ہے کہوں کہ گاڑی ہی لو اس سے، لیکن اگر گاڑی برباد ہو، کچھ بھی ہو، میں کہوں گا میرے پیسے مجھے چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک مرتبہ میں کہوں آپ کو گاڑی چاہیے، میں گاڑی خرید کے آپ کو بیچ دیتا ہوں. اب اس میں نے گاڑی بیچی ہے، نہ کہ قرضہ دیا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ جی یہ جائز ہے. کوئی بولے یہ کیسے جائز ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کا واضح جواب ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. کیا اس کے حقیقت میں کوئی اثرات ہیں، کوئی فرق؟ عجیب فرق ہے. آپ قرض دیتے ہیں تو آپ قرض کے اندر وہ پابند نہیں ہے کہ وہ خریدے، ممکن ہے آپ پابند بنا رہے ہوں، لیکن وہ پابند شرعن نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ نقصان ہو جائے اسے کوئی، میں قرض کے اندر نقصان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے میرے پیسے وہ واپس دے گا. اگر میں نے کوئی چیز خریدی ہے تو میں پہلے اس چیز کو خریدتا ہوں، اس کی ملکیت کو اپنے حق میں لیتا ہوں، اس کا زمان، اس کا رسک میں بیئر کرتا ہوں، پھر میں وہ چیز بیچتا ہوں. ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز خریدی ہے پھر بیچی ہے، آپ نے کسی سے خریدی اور بیچی ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ قرض کے اندر بھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ خریدتا ہے، لیکن قرض کے اندر آپ کا پرنسپل سے تعلق ہوتا ہے، ایسٹ کریشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا بینک پرسنل فائنینس دیتا ہے، کبھی گاڑی کے لیے، کبھی گھر کے لیے، کبھی اپنے دیگر اخراجات کے لیے. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. قرض دینا ہو سکتا ہے، یعنی کیا قرض دے کے کوئی گھر بنوا سکتا ہے؟ بنوا سکتا ہے. قرض غلط نہیں ہے، سود غلط ہے. لہٰذا اگر کوئی قرض دیتا ہے، قرض دینا ٹھیک ہے، قرض دینا تو بہت اچھا عمل ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو خدا کو قرض دے کہ خدا اس کو دگنا اور چگنا کر دے، یعنی اس کو ڈبل ٹیبل کر دے. اسی طرح سے بزنس فائنینس، بینک بعض اوقات اداروں کو پیسے دیتا ہے. اداروں کو پیسے کیوں دیتا ہے؟ بسا اوقات اداروں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پرچیزز کرنے کے لیے، را مٹیریل خریدنا ہے. کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، کوئی ادارہ ہے جو کچھ بناتا ہے اور اس کو اپنے را مٹیریل کے لیے پیسے چاہیے. ایک مرتبہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل کے لیے، پیسے چاہیے اپنا نظام چلانے کے لیے، انوینٹری ڈیولپ کرنے کے لیے، فنش گڈ بنانے کے لیے. کبھی بینک کے پاس کسٹمر آتا ہے گارنٹی لینے کے لیے، کبھی بینک کے پاس آتا ہے ایل سی کھلوانے کے لیے، اور وغیرہ وغیرہ. تو بینک کے یہ پروڈکٹس ہیں. اسلامک بینک بھی یہ سارے کام کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ابھی ہم ذکر کرتے ہیں. اسلامک بینک کی لائبلٹی سائٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، یہ سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. قرض کی بنیاد پہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بولے میں قرض تو نہیں دیا اسلامک بینک کو، اسلامک بینک مجبور و محتاج تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیا اس کو قرض. دیکھیں قرض کی یہ جو تعریف اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ معاشرے میں مشہور تعریف ہے. قرض کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی مجبور میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو پیسے دوں تو یہ قرض ہے. جبکہ فقہی اعتبار سے قرض کی تعریف یہ کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں تو وہ وہی پیسے دینے کا، وہ یا اس جیسی چیز دینے کا ذمہ دار ہو، ریٹرن کرنے کا وہ ذمہ دار ہوگا. بینک کیا کرتا ہے؟ بینک یہ کہتا ہے، بینک کہتا ہے جب میں پیسے لیتا ہوں تو میں اس کو استعمال کرنے کا حقدار ہوں اپنی ڈسکریشن کے ساتھ، اور میں آپ کو ریٹرن کروں گا آپ کے پیسے واپس. فقہی اعتبار سے قرض ہے.
کہ بینک ایک تو قرض لینے کے بعد جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کا اختیار آپ جیسے چاہے استعمال کریں، نمبر ایک. نمبر دو کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کو واپس کرنے کے. کرنٹ اکاؤنٹ بھی یہی ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بینک پیسہ لیتا ہے، اس کو اختیار سے استعمال کرتا ہے اور پھر آپ کو واپس دینے کا ذمہ دار ہے. اسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لہٰذا قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیا بینک اس کے اوپر کوئی منفعت دیتا ہے؟ کوئی بھی بینک نہیں دیتا، نہ کنوینشنل دیتا ہے، نہ اسلامک دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے. ایک دوسری صورت ہوتی ہے امانہ. ملیشیا وغیرہ میں امانہ کی بنیاد پہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جیسے ہی امانت کے اندر امین تصرف کرے، اس کے استعمال کرنے لگے، اب وہ ضامن ہو جائے گا اس کا. یعنی اگر بینک کو ہم نے پیسے دیے، ظاہر ہے کہ بینک کے اندر جو ایک ایک روپیہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کے پیسے مل جاتے ہیں کیونکہ ڈپازٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اب جب بینک اسے استعمال کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ضامن بن جائے گا. یعنی اب وہ ذمہ دار ہے کہ وہ واپس کرے. جیسے ہی وہ ضامن بنا، یہ قرض بن گیا خود بخود، ٹھیک ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسلامک بینک کو کنونشنل بینک کو کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اندر بینک پابند ہوتا ہے آپ کو آپ کے پیسے واپس کرنے کا. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے ملیں، مجھے ریٹرن ملیں. اب اگر یہ قرض کی بنیاد پر ہو کہ یہ میں نے قرضہ دیا ہے اور آپ مجھے میرے پیسے دینے کے باہر صورت ذمہ دار ہیں، چاہے آپ کو نفع ہو نقصان ہو، آپ مجھے پیسے میرے واپس کریں گے پلس نفع بھی دیں گے. چونکہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹس کے اندر چاہے وہ سیونگ ہو یا ٹرم ڈپازٹ ہو، یہ ذمہ داری لیتا ہے میں پیسے دوں گا کچھ. تو شریعت یہ کہتی کہ نہیں، اب یہ نہیں کر سکتے، قرض کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. یعنی نفع لینا غلط نہیں ہے، آپ نفع لے سکتے ہیں، آپ اپنا پیسہ بینک کو دیں کہ بینک اس کے اوپر کوئی ریٹرن دے، یہ غلط نہیں ہے. اگر یہ قرض کی بنیاد پر دیں کہ اب بینک کو نفع ہو نقصان ہو مجھے میرے پیسے ملے، یہ جائز نہیں ہے. تو جائز کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے آپ مضاربہ کر لیں. مضاربہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسے لگائیں، بینک کاروبار کرے گا. جو بھی کاروبار فائنینسنگ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، پیسے کیسے آگے دیتا ہے اور کماتا کیسے، وہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ پیسے دیں، بینک کاروبار کرے، نفع و نقصان میں دونوں شریک ہو جائیں. نفع ہوگا تو دونوں کو بٹے گا، نقصان ہوگا تو آپ کا فائنینشیل لاس ہوگا، بینک کا مینجمنٹ لاس ہوگا. بینک نے کام کیا، محنت کی، اس کی محنت ضائع ہو گئی. ہاں اگر بینک کی طرف سے کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی، تو بینک بھی ذمہ دار ہے، پھر بینک ہی ذمہ دار ہے. لیکن اگر بینک نے مثلا تمام اپنی ذمہ داری پوری کی لیکن لاس ہو گیا، مثلا کووڈ آ گیا، سسٹم ہی ڈاؤن ہو گئے سارے، اب فائنینسنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، پروفٹ نہیں مل رہا، اب بینک ذمہ دار نہیں ہے تو اب لاس بھی ہوگا. شریعت کہتی ہے اس طرح سے معاملہ کر لیں آپ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وکالت کا معاملہ کریں کہ بینک کو اپنے پیسے وکیل کے طور پہ دیں اور بینک کی ذمہ داری کہ وہ آپ کے پیسوں کو انویسٹ کرے گا، بینک کو اس کی آپ فیس دے دیں اور جتنا پروفٹ ہوگا وہ آپ کا، لاس ہوگا آپ کا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ کے اندر ہم نے یہ نہیں کہا ہم کوئی نئی چیز کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کنونشنل میں صرف قرض کی بنیاد پر سود کا ہے کہ قرض کے اندر چاہے پروفٹ ہو لاس ہو، پرنسپل گارنٹیڈ ہے، پروفٹ بھی ہے. قرض حرام ہے، سود حرام ہے. سود کب حرام ہے؟ جب یہ شرط لگائی جائے دینے والے کی طرف سے. کوئی ممکن ہے بولے کہ جب میں پیسے رکھواتا ہوں تو میں تو شرط ہی لگاتا. تو بھائی بینک پابند ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بائی لا، بائی ورچو آف لا اگر بینک پابند ہے تو یہ بالکل قرض اور سود بن جائے گا. لیکن اگر بینک پابند نہیں ہے اور بینک چاہے تو دے چاہے نہ دے، تو پھر قرض کی بنیاد پر بھی پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہمارا مقصد ہی پیسے کمانا ہوتا ہے. اب چونکہ بینک پابند ہے اور میرا پرنسپل بھی گارنٹیڈ ہے، شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے. آپ کو پیسے کمانے، آپ کو منع نہیں کیا، آپ مضاربہ کر لیں، آپ وکالہ کر لیجئے. تو بنیادی طور پہ مقصد نفع کمانا ہے، جو کہ منع نہیں ہے. مسئلہ ذریعے میں کہ اگر قرض دے کے کمایا جائے یہ جائز نہیں ہے، سود لیا جائے، اگر مضاربہ کیا جائے جائز ہے. لہٰذا اسلام بینک میں مضاربہ کی بنیاد پہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. کیا یہ چیزیں واقعا دیکھی جاتی ہیں اکاؤنٹ؟ کیا واقعا اگر میں آج بینک میں جاؤں ایسا سب کچھ ہوگا؟ میں آج آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ برانچ جائیں، کسی بھی برانچ جائیے اور ان سے کہیں اسلامک بینکنگ کی آپ ہمیں اکاؤنٹ کھولنا ہے. آپ خود جب اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیکھیں گے اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی. عمومی طور پہ چونکہ ہم جب فارم بھرتے ہیں تو ہم صرف سائن کرنے پہ دھیان دیتے ہیں، اور جو اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے آپ یہاں سائن کر لیں، یہاں سائن کرنا، اور بس ختم. لیکن اگر آپ آج اکاؤنٹ اوپننگ جا کے فارم پڑھیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کسی بھی بینک کے اپنے شریعہ بورڈ نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ آپ کسٹمر کو ہی بتائیں گے مضاربہ کی بنیاد پر اس میں نفع نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں. خیر، تو یہ ہو گئی صورتحال پیسے لینے کی. اب بات کریں گے پیسے دینے کی، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ بات ہم کل کر لیں. اگر کوئی سوال ہے تو ہم سوال دیکھ لیں گے چیٹ میں، چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. کل ہم ایسٹ سائڈ کے اوپر بات کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. تو آج ہم نے بات کی ہے اسلامک بینک کی تعریف پہ، اس کے فلسفی پہ، اس کی نیڈ پر، اور پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ کی ابھی سینیریو اس کے اوپر، اور اسلامک بینک کے لائبلٹی اور ایسٹ سائڈ کے اوپر. خصوصاً آج ہم نے لائبلٹی سائڈ کے پروڈکٹس کو دیکھا ہے. اب کوئی اگر چیٹ میں سوال ہوگا تو ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں.
جی السلام آغا، مجھے سوال کرنا تھا آپ سے. فرمائیے. اس میں سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جو اسلامک بینکنگ کے اندر بھی ہوگی، چاہے کنونشنل بینک ہو گیا، ہم نے اس سے پہلے ایک موضوع میں یہ پڑھا تھا کہ ربا تب آئے گا جب اگر جو قرض لینے والا ہے وہ اپنی کنڈیشن لگاتا ہے، جی اپنی طرف سے تمام کنڈیشنز لگاتا ہے. اگر جیسے میں نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، یعنی اگر میں ایز اے ڈپازیٹر بینک کو قرض دے رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے جو سیونگز اکاؤنٹس وغیرہ کے اوپر وہ پروفٹ دے رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پی ایل ایس کے اندر اگر وہ لون کو اپنے ڈپازٹ کو بک پلیس کرتا ہے ڈپازیٹر، تو کیا اس کے اوپر بھی شرح سود ہوگی؟ دیکھیں، دو طرح سے سود آتا ہے. ایک مرتبہ آپ شرط لگا دیں کہ مجھے آپ اضافی دیں گے، ایک یہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ عرف کسٹم کی وجہ سے وہ جو پریکٹس ہے وہ شرط قرار پائے. یعنی مثلا اگر میں نے آج جا کے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں بینک نے یہ کہا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا اضافی، میں یہ کہوں کہ میں نے تو شرط نہیں لگائی ہے، بینک نے خود سے لگائی ہے، لیکن کیا بائی ورچو آف لا اب بینک پابند ہو گیا ہے پیسے دینے کا یا نہیں؟ کیا بینک کسی سٹیج پہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں دے رہا ہوں، آپ نے تو شرطیں لگائی تھی؟ نہیں، چونکہ وہ بائی کانٹریکٹ بائنڈنگ ہے اس کے لیے کہ وہ پیسے دے، چاہے اس نے ہی لگائی ہے، لیکن چونکہ وہ بائی کانٹریکٹ بائنڈنگ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں العرف کا شرط، عرف بھی شرط کی مانند ہے. لہٰذا چونکہ اب وہ بائی ورچو آف دا کانٹریکٹ پابند ہے کہ وہ پیسے دے گا، لہٰذا اس کی وجہ سے اوائڈ کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ میں قرض کی بنیاد پہ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولے جائیں، مزاربہ کی بنیاد پہ کھولے جائیں، کہ مزاربہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جنرلی پوچھیں، یہ فقہاء کرام نے اس کے اوپر سے جواب دیے ہیں بہت سارے، کہ یہی ہے کہ اگر میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کہیں سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے کسی کنونشنل بینک میں، بھائی میں نے نیت نہیں کی، بس میں نے کھولا ہے کہ میں سود لوں گا. دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. بعض ہی لوگ کہیں گے کہ بھائی جو آپ نے اتنے سارے سائن کیے ہیں نا، یہ نیت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ آپ یہ سائن کر رہے ہیں کہ ہاں سیونگ کھول رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ مجھے پروفٹ ملے گا، لیکن آپ پھر بھی کھول رہے ہیں. تو ایک طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو سائن کرنا ہے نا، یہ نان کمپلائنٹ کانٹریکٹ میں جانا یہ غلط ہے. جبکہ ایک طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ سائن کر رہے ہیں یہ تو صرف قانونی پابندیاں ہیں، آپ مطالبہ نہیں کریں گے خود سے. یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تو ٹھیک ہے، دینے والا راضی ہے تو لہٰذا آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ کسی مہینے نہیں دیتا تو آپ اس کو مانگ نہیں سکتے ہیں. تو دو جوابات ہمیں مل گئے. لیکن اس کا مختصر جواب یہ کہ آج اب جو اسلامک کا آپشن موجود ہے، لہٰذا اس ہیلے کی طرف جانا اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ میں کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ کھولوں اور بولوں کہ نہیں میری رائے نہیں ہے، اور اگر وہ دے دیتا ہے تو میں استعمال کر لوں گا، نہیں دیتا تو میں دعویٰ نہیں کروں گا. جبکہ دوسرے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کانٹریکٹ نان کمپلائنٹ ہے، چونکہ اس کانٹریکٹ کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ اضافہ دے گا، اور یہ اضافہ بائی ورچو آف دا کانٹریکٹ بائنڈنگ ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا بعض فقہاء کرام اس کانٹریکٹ کو ہی ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس لمیٹیشن کے ساتھ کہ یہ معاملہ آپ مالک نہیں بنتے اس اضافے کے، بلکہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا. تو یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کو بہتر ہے کہ آپ اسلامک کی طرف آ جائیں، کسی ایسے معاملے کی طرف جو شریعہ کمپلائنٹ ہو. صحیح. بات واضح ہوئی؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. کسی اور ہمارے دوست نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اس کارآمد اور علمی سیشن کے لیے، بہت مستفید ہوئے آپ کی سیشن سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر میں تھوڑا سا اگر تیز بولیں. جی میں یہاں پر جرمنی میں ہوں. میرے دوست نے گاڑی خریدی ہے انسٹالمنٹس پر، اور انسٹالمنٹ 36 مہینے کی ہیں، اور جیسے اسلامک بینکس انسٹالمنٹ پر چیزیں مطلب اسلامک بینکس میں بھی الاؤ ہیں انسٹالمنٹ پر چیزیں خریدنا، تو یہاں پر بھی اس نے 36 ماہ کی انسٹالمنٹس پر گاڑی خریدی ہے جس کی 15,000 جس کی کاسٹ ہے. ہر مہینے کی انسٹالمنٹس بھی آلریڈی متعین ہے، ڈٹرمنڈ ہے، لیکن ایک جو لفظ وہاں لکھا ہوا ہے اوپر اس کے کانٹریکٹ میں، وہ یہ ہے کہ سود لکھا ہوا ہے، انٹرسٹ 7%. اب انسٹالمنٹ لینا دینا تو اسلامک بینکنگ میں بھی حلال ہے، مطلب اسلامک کانٹیکس میں بھی. تو اس کیس میں صرف وہ ایک لفظ کی وجہ سے، حالانکہ متعین ہے اس کی مقدار بھی، مہینے میں اس نے کتنے پیسے پے کرنے ہیں، اور وہ انکریز بھی نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں کیا یہ کانٹریکٹ ہے یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اچھا دیکھیں، یاد رکھیں، ہم کبھی بھی لفظوں سے الرجک نہیں ہوں گے. لفظ انٹرسٹ حرام نہیں ہے، لفظ سود حرام نہیں ہے. جو حرام ہے وہ پریکٹس حرام ہے کہ جو کہ منع ہے. مثلا آپ فارسی میں بات کریں تو فارسی میں سود، لفظ سود کا استعمال ہوتا ہے نفع کے لیے. یعنی اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچیں تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کتنا سود دیں گے اس پر مجھے، تو کیا لفظ سود حرام ہے؟ نہیں. اسی طرح لفظ انٹرسٹ پروفٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
اسی طرح کیا لفظ پروفٹ حلال اور ہمیشہ ہر چیز کو حلال کر دیتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی قرضہ دے، میں آپ کو قرضہ دوں اور کہوں کہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے اور اس کے اوپر 10,000 روپے پروفٹ لوں گا، تو کیا لفظ پروفٹ بولنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ وہی سود بنے گا جو حرام ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں سود کو سمجھنا ہے، سود کہاں ہے کہاں نہیں ہے. لفظ سے کوئی چیز نہ حلال ہوگی نہ حرام ہوگی اس طرح سے، پہلی بات. دوسرا سوال آپ کا ہے انسٹالمنٹ سیلز کے حوالے سے. انسٹالمنٹ سیلز جائز ہے، تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے، شیعہ سنی تمام فقہا کے نزدیک. اور کیا آپ کی اسپاٹ سیل اور انسٹالمنٹ سیل میں ڈیفرڈ سیل کے اندر پرائس ڈفرینسیشن ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نقد کے اوپر کوئی چیز 10,000 کی بیچوں اور انسٹالمنٹ پہ 15,000 کی بیچوں؟ بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جس وقت بیچی جائے تو پرائس طے ہو جائے، انسٹالمنٹ کی مدت طے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کانٹریکٹ کے اندر لفظ انٹرسٹ لکھا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے یہ معاملہ. البتہ یہی ایک بات ہے جو میں اکثر و بیشتر جو ہم نے لا آف کانٹریکٹ کا پروگرام کیا بزنس ایتھکس کا، اس میں یہ بات باور کرانے کی میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ دیکھیں ہمارے عبادات کے اندر بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. ہمارے مجالس، محافل، مساجد میں عبادات، نماز کے احکام، روزے کے احکام بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاملات کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، خصوصاً شرعی اعتبار سے کہ خرید و فروخت کی شرعی احکامات کیا ہیں. کرایہ داری کی کسی آپ نے مسجد میں سنا، کسی محفل میں سنا؟ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے خرید و فروخت کے مسائل نہیں بتائے. سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ معاملات کے ہیں. یعنی اگر آپ حوزوی کتابوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ حوزے کے اندر معاملات پڑھائے جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ افراد کے درمیان یہ معاملات بتائے نہیں جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری معاملات کے بعد میں شرعی معلومات بہت کم ہے، یا عمومی طور پہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے لوگوں سے سنی ہوئی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر بہت ساری باتیں عمومی نوعیت کی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان پروگراموں کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا کرنا کہ شریعت نے جو نماز کے احکام بتائے وہ خرید و فروخت کے احکام بتائے. ان میں ایک حکم کیا ہے، مثلا کیا انسٹالمنٹ سیل جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے، بس اس شرط کے ساتھ کہ پرائس لاک ہو جائے اور آپ کی جو پیمنٹ کا ڈیوریشن ہے وہ بھی لاک ہو جائے، اور اس کے بعد نہیں. اور دوسری بات، چونکہ ہمارے رجحان نہیں ہے تو لہٰذا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی کام غلط بھی ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکومنٹ میں ورڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے. جبھی امیر المومنین کی ایک حدیث بھی ہے، من اتجر بغیر فقہ فقد ارتکب فی الربا، جو بغیر فقہ پڑھے، جو بغیر حلال و حرام کو سمجھے معاملات کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ سود میں پڑ جاتا ہے. اب جو آپ نے معاملہ بتایا معاملہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ورڈنگ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہمیں رجحان پیدا کرنا پڑے گا، تشویش کے لیے نہیں، پریشان ہونے کے لیے نہیں، بلکہ شوق کے لیے کہ وی شوڈ بی 24/7 کمپلائنٹ. کہ اگر میں کوئی معاملہ کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، انسٹالمنٹ کر رہا ہوں، معاملہ ٹھیک ہے، اس کی ورڈنگ کسی عالم دین نے دیکھی ہے، یہ ورڈنگ ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہ صرف کنزیومر کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے کنزیومر چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات آپ ممکن ہے آپ بھی کاروبار کرتے ہو یا آپ کے متعلقین کام کرتے ہو، ان میں بھی یہ رجحان پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہماری جو ڈاکومنٹ ہے، ہماری پروموشن ہے، ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور ایک دوست نے سوال پوچھا ہوا ہے وکالت الاستثمار کے حوالے سے. وکالت الاستثمار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں وکیل بنا کر، اور وہ آپ کے پیسوں سے انویسٹمنٹ کرے گا جا کر. انویسٹمنٹ میں اگر پروفٹ ہوگا تو سارا پروفٹ آپ کا ہے، لاس ہوگا تو سارا لاس آپ کا ہے، اور جو وکیل ہے اس کو اس کی فیس مل جائے گی. اسے کہتے ہیں وکالہ الاستثمار. استثمار کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو، یعنی وکیل آپ نے بنایا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ایران میں اور ملیشیا میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ وکالت الاستثمار کی بنیاد پہ کھولے جاتے ہیں. قومی بچت پیسے انویسٹ ہے، اس کا پروفٹ سود ہے. قومی بچت کے حوالے سے قومی بچت سود میں شمار ہوتا ہے چونکہ وہ قرضہ ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ کو قرضہ دیتے ہیں، گورنمنٹ اس کے بدلے آپ کو ایک پروفٹ بھی دے رہی ہوتی ہے ماہانہ بنیادوں کے اوپر، اور وہ جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے بعض فقہا کا، مثلا رہبر معظم فرماتے ہیں چونکہ کانٹریکٹ نان کمپلائنٹ ہے لہٰذا یہ ناجائز ہے. آغا سیستانی اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ کانٹریکٹ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ قومی بچت جو ہے نیشنل سیونگ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہے، اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں آپ کی رائے ہے کہ آپ گورنمنٹ کی اونرشپ کو تسلیم نہیں کرتے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک میں گورنمنٹس ہیں وہ مالک نہیں بن سکتی ہیں ایک فقہی وجہ کی بنیاد پر. لہٰذا فرماتے ہیں اگر آپ اس سے کوئی بھی نفع کمائیں گے آپ اس کو ہاف چیریٹی کریں گے اور ہاف آپ رکھ سکتے ہیں. لہٰذا اگر سیستانی کے مقلدین ہاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہاف آپ چیریٹی کر دیں تو پھر کچھ اس میں اٹریکشن بچتی نہیں ہے. البتہ دیگر فقہا کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ کمپلائنٹ نہیں ہے، سود ہے اس کے اندر، تو یہ مطلقاً جائز نہیں ہے. آغا سیستانی کے نزدیک بھی سود کا مسئلہ تو سود ہے لیکن حکومت کی بات الگ ہے. اچھا پھر سوال ہے حکومت نے پیسے بزنس میں ہی لگائے ہیں، بیوہ عورت کیا کرے پھر؟ بھائی بیوہ عورت کے چاہیے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمرشل بینک میں رکھے. حکومت کے اسلامک میں آپ رکھ لیں،
جیسے بعض فقہا جو کہ حکومت کی ملکیت کو حکومت کی ملکیت ایک موضوع ہے، مستقل موضوع ہے. اگر حکومت کے پاس دیکھیں مجبوری ہمیں حرام، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے تو وہ کتنا حرام کر سکتا ہے؟ وہ اتنا حرام کر سکتا ہے کہ اس کی جان مال بچ جائے. اب اگر ایک بیوہ خاتون ہے، کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی بزرگ آدمی ہے، تو وہ غیر شرعی معاملات میں کیوں جائے؟ وہ اسلامک میں جائے، اسلامک میں جائے گا. یعنی اگر آپ آغا سیستانی کی رائے کی بات پوچھیں تو آپ کسی بھی پرائیویٹ اسلامک بینک میں کریں تو جائز ہے. اگر رہبر معظم کی رائے کے مطابق دیکھیں تو چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، آپ شرعی معاملہ کریں. مثلا نیشنل سیونگز کے اندر بھی ابھی بہت ہی سے رجحان ہے کہ نیشنل سیونگ کی اسلامک اسکیمز بھی آ جائیں گی مضاربہ کی بنیاد پہ، آپ اس میں رکھ لیں. تو دیکھیں کانسیپٹ کو مکس ہو جاتا ہے، بعض اوقات مکس نہیں کریں. یہ منع نہیں کیا گیا کہ پیسے رکھ کے پیسے نہ کمائے جائیں. ایک بیوہ خاتون، ایک بزرگ شخص، ایک نوجوان جو سیونگ کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ پیسے سیونگ کرے، بچت کرے اور پیسے کمائے. لیکن جو منع ہے وہ ہے غلط طریقے سے بچت کرنا. تو لہٰذا سودی انویسٹمنٹ کو چھوڑ کے آپ اسلامک میں کر لیں، 100% جائز، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو لہٰذا سیونگ کا مسئلہ نہیں ہے، اس پریکٹس کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس پریکٹس سے اوائڈ کریں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو نظام ہے وہ اسلامک نظام نہیں ہے، ہماری حکومتیں اسلامی نظام پہ نہیں چل رہی، ہمارے اسلامک لاز نہیں ہے، سارے انگلش لاز یا فرینچ لاز کی بنیاد پر ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب آپ جیسے افراد جو اس موضوع کو سمجھیں گے، جو معاملات میں شرعی احکام کی رعایت کریں گے، تو دیکھیں جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوتی نا، سپلائی نہیں ہوتی. جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی نا شرعی کمپلائنس کی، کہ نہیں بھائی یہ ایز اے کنزیومر آپ کا رائٹ ہے. جیسے آپ ہم جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں حلال گوشت چاہیے. کیوں چاہیے؟ کہ آپ کا حق ہے کہ آپ حلال لیں، آپ کو پابند نہیں کیا جا سکتا حرام کے اوپر. اور اسی طرح جب آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے پہلے اگر حرام ہی ہوتا ہوگا پھر حلال بھی کھل جائے گا ڈیمانڈ کی وجہ سے. تو لہٰذا اگر لوگ یہ رجحان پیدا کریں گے کہ بھائی معاملات کے اندر بھی حلال و حرام ہوتا ہے اور حلال میں کرنا چاہیے، ہمیں حلال میں کرنا ہے، تو دیکھیں حلال کے ایونیوز بھی ڈیولپ ہوں گے اور لوگ اس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں. السلام علیکم. employment in bank is permissible. دیکھیں سوالات میں چاہوں گا کہ جو ہمارا موضوع سے متعلق ہو، اگر ہم دیگر سوالات سارے شامل کر لیں گے تو پھر ہمارا موضوع رہ جائے گا. یہ جو شخصی مسائل ہوتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں تو وہ اپنے مرجع تقلید سے مسئلہ پوچھیں، لیکن انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں اس موضوع پہ کیا ہے بینک میں جاب کرنا جائز ہے، یعنی اسلامک میں 100% جائز ہے. کنونشنل کے اندر آپ اس نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ فوراً سے اسلامک میں جیسے ہی موقع ملے گا چلے جائیں گے، چاہے آپ کو بہت کوئی اچھی اپرچونٹی ملے. اگر ایکول بھی اپرچونٹی ملتی ہے اور نقصان نہیں ہو رہا تو آپ کنونشنل سے اسلامک میں جائیں. لیکن اگر کوئی کنونشنل میں یہ بیٹھا رہے سوچ کے کہ یہ جائز ہے تو پھر یہ گناہ بھی ہے اور اس کی جاب بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ سود کے معاملات کی بہت زیادہ سختی سے ممانعت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ مضاربہ کے اندر آپ نے کہا کہ یعنی ایک بندہ انویسٹمنٹ کرے گا اور بینک جو ہے وہ آگے جو ہے بزنس کرے گا، اس کے اندر اگر نقصان ہو تو بینک کی مینجمنٹ کا نقصان ہو گیا اور بندے کا فائنینس جو اس نے ڈالا ہے وہ نقصان ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کے اندر جب وہ بزنس کر رہے ہیں تو اس کا کون تعین کرے گا کہ بینک سے نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یعنی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ بینک نے جو ہے نا یہ یہاں پہ جان ہر بوجھ کے مہینے کیا کوئی کوتاہی کی؟ باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرکولر ہے پول مینجمنٹ ان آئی بی آئیز 2012 کا، آپ اسے ضرور جا کر دیکھیے گا، جس کے اندر اسٹیٹ بینک نے پورا ایک گورننس فریم ورک دیا ہے کہ اسلامک بینک جو پیسے لوگوں سے لے رہے ہیں اس کو کس طرح سے مینج کریں گے، پیسے لینے کو، پیسے دینے کو، پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن کو. پہلے تو سرکولر بھی موجود ہے، دوسرا ہر مہینے جو پول مینیجر ہوتا ہے کسی بھی بینک کا، وہ بہت ایک آسان چیز ہے، یعنی پول مینیجر جو ہے وہ پوری رپورٹ دیتا ہے شریعہ بورڈ کو، کہ شریعہ بورڈ کو رپورٹ جاتی ہے کہ یہ ہمارا پول تھا، یہ ہمارے ڈپازٹ ہے، اس سے ہم نے یہ فائنینسنگ کی تھی، اس فائنینسنگ کے ہمارا پروفٹ آیا، یہ لاس ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ ایک شریعہ بورڈ جو کہ ذمہ دار ہے شرعی اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شریعہ بورڈ کسی چیز کو حلال و حرام کہہ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری، اور قابل افراد، اسٹیٹ بینک اور پاکستان نے بھی اس بات کو انشور کیا کہ اچھے لوگ اوپر آئے. پہلے شاید چند لوگ تھے اسلامی بینکنگ میں، لیکن اب باقاعدہ اس کے پول کو بڑھایا گیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کو بڑھایا گیا ہے، تجربے کو بڑھایا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے جو قابل ترین لوگ ہیں وہ ایسے پوزیشنز پر آئیں جو شریعت کے اعتبار سے بھی صلاحیت رکھتے ہو، بزنس بھی جانتے ہو، پھر وہ بتائیں کہ یہ چیز معاملہ ٹھیک ہوا یا نہیں. تو اس بات پہ آپ یقین کریں کہ باقاعدہ ہر بینک کا ایک شریعہ بورڈ ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ان معاملات کو دقت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. چونکہ میں خود ایک بینک کا حصہ رہا ہوں اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کتنے ڈیلیبریشن کسی ایک موضوع پہ کرتے ہیں. پروفٹ لاس ڈسٹریبیوشن کے اوپر باقاعدہ شریعہ بورڈ کے ساتھ
बात होती है कि लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आया ये चार्ज हुआ नहीं हुआ, और बैंक के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों की डेलिब्रेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह जबानी बातें की जा रही हैं, डॉक्यूमेंट लिख दिया गया है, बल्कि नहीं, ये सारी चीजें होती हैं। और आप इसमें मजीद जानना चाहें तो आप इसमें सर्कुलर पढ़ें आईबीआई का, जो मैंने आप सर्च किया, पूल मैनेजमेंट का। आप शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क देखें जो भी स्टेट बैंक ने दोबारा उसको इशू किया है, उसको दोबारा रिवैम्प किया है 2024 के अंदर। स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज की शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन है 2023 की। आपको ये पढ़ के अंदाजा होगा कितना एक रोबस्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव शरिया गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है। किसी हद तक बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन गुंजाइश और मजीद बेहतरी की है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा इंशाल्लाह, फिर हम तमाम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। सर, ये आपने यहाँ पे ये कुछ बैंक्स के बताए हैं प्रोडक्ट्स, फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स। सर, मैं जानना चाहता हूँ सलम के बारे में। सलम की हमने जो आपसे पढ़ा है और दीगर असातिज़ा से पढ़ा है, वो एग्रीकल्चर में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इस्लामिक बैंकिंग जो हमारे पाकिस्तान में है, इसमें सलम का कहीं आप देखते हैं कि कोई इस्तेमाल है, या इसमें अभी काम होना बाकी है? मैं इस वाले से आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहता वैसे तो हम सलम के हवाले से कल बात करेंगे, तो आप कल जरूर शिरकत करिएगा। जब हम सलम पे बात करेंगे ये बातें तफसील से करेंगे। अच्छा, सलम लिमिटेड नहीं है एग्रीकल्चर के साथ। सलम इज अ काइंड ऑफ सेल वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन डेफर्ड बेसिस। बस सलम का मतलब ये है कि आप पैसे पहले लेते हैं, चीज बाद में देते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज खरीदी बेची जाती है ना, तो चार सूरतें हो सकती हैं। आपने भी पैसे दिए, अभी चीज ली, इसे कहते हैं स्पॉट सेल ना। एक मर्तबा होता है कि आप चीज अभी ले लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्रेडिट सेल। तीसरी होती है कि आप पैसे अभी दे देते हैं, चीज बाद में मिलती है, इसे कहते हैं सलम, एडवांस परचेजेस, एडवांस सेल। चौथी होती है ना पैसे अभी दिए ना चीज अभी दी, इसे कहते हैं डेफर्ड विद डेफर्ड, बेउल काली बिल काली। ये जो तीसरी सूरत है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं सलम, कि आप पैसे अभी दे रहे हैं, चीज बाद में मिल रही है, ये लिमिटेड नहीं है ज़राअत के साथ। हाँ, रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी इजाजत दी तो उस वक्त लोग ज़राअत ही ज्यादा करते थे, तो लिहाजा आपकी जो हदीस आती है, आप फरमाते हैं मन असलफ़ फी तमरिन, जो खजूर के अंदर सलम करे, तो वो खजूर से महदूद नहीं है, ज़राअत से महदूद नहीं है। सलम कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहां आप पहले प्राइस ले लेते हैं, चीज डिलीवर करनी है, उसकी अपनी शर्त शराइत है। लिहाजा सलम पहली बात महदूद नहीं है ज़राअत के साथ। दूसरी चीज, सलम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। सलम बहुत ज्यादा, करेंसी सलम का एक प्रोडक्ट है बाकायदा बिल डिस्काउंटिंग के लिए इस्लामिक बैंकिंग में। और करेंस सलम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अलबत्ता सलम एक रिस्की प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास इख्तियार होता है कि हम कौन से प्रोडक्ट के इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पैसे हैं ना बैंक के पास, ये उसके अपने नहीं है, ये लोगों के पैसे हैं। बैंक के ऊपर फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोगों के पैसे को इस तरह इस्तेमाल करे कि लोगों के पैसा जाया ना हो जाए। अल्लाह ना करे कोई भी बैंक अगर आज डिफॉल्ट कर जाता है, बताए नतीजा क्या होगा? जितने लोग हैं वो सारे के सारे अपने दूसरे बैंकों से भी पैसे निकालने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो चेन रिएक्शन है, तमाम इदारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा, एक एतबार गिर जाएगा। लिहाजा बैंक हमेशा हर काम नहीं कर रहे होते, बैंक रिस्क को बहुत मैनेज करते हैं, जायज ही करेंगे। अलबत्ता ऐसे रिस्क, ऐसे प्रोडक्ट को लेते हैं इसमें रिस्क कम हो, रिस्क को मैनेज कर लिया जाए। हाँ, रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी चीज से, रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो बाकी हम सलम पे इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, शिरकत हूँ। फरमाई जी, आप सबने। बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला बहुत शुक्रिया। हम सबसे इस कोशिश को कबूल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।